اس ضمن میں جو پہلی آیت پیش کی جاتی ہے سورہ بقرہ کی آیت 180 ترجمہ ہے، جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت قریب آ جائے، وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو اپنے والدین اور رشتہ داروں کو دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں کی ہے۔ ہم سب خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس آیت کو نقل کر کے 3 اقوال ذکر کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ یہ آیت جو اوپر ذکر ہوئی ہے وراثت کے احکام کی جو آیات ہیں ان سے منسوخ ہو گئی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وارث کے حق میں وصیت منع کرنے والی جو حدیث ہے اس سے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، لا وصیت لوارث والی جو مشہور روایت ہے۔ اور تیسرا قول ان کے مطابق اجماع نے اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ 3 دلائل انہوں نے دیے ہیں اور فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 180 جس کے اندر دستور کے مطابق وصیت کرنے کی ہدایت کی گئی تھی کہ منسوخ ہو گئی۔ پہلے آیت کو سمجھ لیجئے، یعنی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ جس وقت تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے تو جو تمہارے معاشرے میں دستور ہے اس کے مطابق اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبی اعزاء، والدین کے بعد قریبی اعزاء ظاہر ہے آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، اسی طرح آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے وصیت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم کیا، وصیت کرو۔ یہ مال مرنے والے کا ہے، اسی کا کام ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں فیصلہ کرے اور یہ بتائے کہ میرے بعد یہ مال، یہ جائیداد کس کے پاس جائے گی۔ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو 3 چیزیں دیکھنی لازم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر وہ حکم فرد سے متعلق ہے تو فرد کیا اس حکم کا تحمل کرنے کے قابل ہو گیا ہے؟ یہ دیکھتے ہیں نا آپ کہ یہ بات بچوں کو نہیں کہی جا سکتی، یہ ناشائستہ لوگوں کو جب تک تعلیم نہ دے دیں اس وقت تک نہیں سمجھائی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ جب شریعت دیتے ہیں اپنی تو اس میں اس کا پورا لحاظ رکھتے ہیں کہ جس شخص نے اس پر عمل کرنا ہے اس کے حالات کی رعایت کی جائے۔ وہ کہاں کھڑا ہے، کیا اس نے سمجھ لیا ہے بات کو، وہ اب اس کو پوری طرح سمجھ کر شعور کے ساتھ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اگر اس سے معاشرے کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہوں تو معاشرے نے فیصلے کرنے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا حکم دے دیا گیا ہے کہ جس میں لوگ اپنے حق کے لیے نظم اجتماعی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، تو نظم اجتماعی کیا اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ فیصلے دے سکے؟ اگر لوگ اپنے حق کے لیے آ جائیں گے تو کیا یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اب ہماری عدالتیں کام کرنے لگ گئی ہیں اور ان کے فیصلے اگر وہ دیں گی تو نافذ بھی ہو جائیں گے؟ بہت اہم نقطہ۔ اس وقت آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ قابل نفاذ نہیں رہتے۔ تو دوسری چیز دیکھنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ خود حکم جو دیا جائے گا اس حکم کا شعور کہاں تک ہے۔ یعنی انسان کسی قانون اور کسی ضابطے کو جب تک اس کی ضرورت پہ قائل نہ ہو جائے آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔ تو تینوں چیزیں، یعنی حکم کی نوعیت سمجھانا، انسان اس کا تحمل کر سکتا ہے اس کو دیکھنا، اور اس کے نتیجے میں اگر معاشرے پر کوئی ذمہ داری آئی تو کیا معاشرہ وہ ذمہ داری ادا کر سکے گا، اس کو دیکھنا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جب مال چھوڑ کر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس میں یہ تینوں مسئلے پیش آ جاتے ہیں۔ یعنی میں نے مال چھوڑا ہے، آپ نے مال چھوڑا ہے، تو پہلا سوال تو یہی پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ یہ حکم کے سمجھنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یعنی میں یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو کہہ دوں کہ اپنی اماں کو اتنا دے دیں، اپنے ابا کو اتنا دے دیں، تو یہ آسان کام ہے۔ یعنی انسان فوراً سوال کرے گا کہ اماں کو اتنا کیوں دے دوں اور ابا کو اتنا کیوں نہ دوں، اس کی حکمت کیا ہے۔ اگر کوئی حصے مقرر کرنے ہیں تو وہ سمجھ میں آنے چاہیے۔ انسان کو پہلے اس کی ضرورت پر قائل ہونا چاہیے کہ یہ فی الواقع میرے لیے کوئی تعلیم ناگزیر ہو گئی ہے، ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اب تک بھی اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ وہ یہ بتائیں کہ ان کا حقدار کس کو ہونا چاہیے، اپنی عقل سے فیصلہ کریں، تو اس پر ایک جدال برپا ہو جائے گا۔ ایک آدمی یہ کہے گا کہ بھئی والدین نے مجھے پیدا کیا، وہی حقدار ہونے چاہیے، سارا مال انہی کا ہے۔ دوسرا ہو سکتا ہے کہے کہ میں نے اولاد پیدا کر دی ہے، والدین اپنا کام کر کے فارغ ہو گئے، اب انہی کو ملنا چاہیے۔
اچھا، اور اگر یہ سوال سامنے رکھ دیا جائے کہ نہیں سب کو ملنا چاہیے لیکن کتنا کتنا، تو کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ تو حکم یعنی یہ لوگوں کو وصیت کر کے آپ نے حصے دینے ہیں یا ان کا حق بتانا ہے، یہ آپ نے دیکھا کتنا مشکل کام ہے۔ یعنی اس کی بنیاد ہی ہمارے پاس کوئی موجود نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں کہ ایسے ہم کر لیں گے۔ جتنا غور کریں گے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ بہت مشکل معاملہ ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اس میں جذبات وابستہ ہیں۔ اس میں اگر آپ نے بچوں کو زیادہ اہمیت دے دی تو والدین کے ماتھے پر شکن آ سکتی ہے، والدین کو زیادہ اہمیت دے دی تو بیوی کے ماتھے پر شکن آ سکتی ہے۔ روز یہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ لوگ پہلے اس ضرورت کو سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو قانون کیوں دینا چاہیے، یہ ضروری تھا ایک بات۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ حکم دیں گے تو انسان نے اپنے کمائے ہوئے مال کو دوسروں کو دینا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کر دیا باہر بیٹھ کے کہ اولاد کو اتنا دو، ماں باپ کو اتنا دو، تو اپنے مال کے بارے میں انسان باہر کی مداخلت کا آسانی سے تحمل نہیں کرتا جب تک کہ باہر کی مداخلت کو وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے تسلیم نہ کر لے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی قانون بنا دیا گیا اور اس کے مطابق کسی کا حق اس کو نہیں ملا یا کسی دوسرے نے اس کا حق چھیننا چاہا تو وہ عدالت میں آئے گا۔ تو کیا معاشرہ اور عدالت اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کا حق دلوا سکے، یا اس کے نتیجے میں تلواریں کھنچ جائیں گی؟ ایک قبائلی معاشرہ ہے جہاں سے ابتدا کی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر اب دیکھیے قرآن نے کس طرح تدریج کا طریقہ اختیار کیا۔ یعنی پہلے کیا کہا کہ تم لوگ ایسے ہی مال چھوڑ کے چلے جاتے ہو، اس کے بعد جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو تم وصیت کرو، تم مال کے مالک ہو، تم پر لازم ہے کہ موت سے پہلے وصیت کرو۔ اور وصیت میں تم خود اپنے سوسائٹی میں جو رواج کوئی موجود ہے یا کوئی پہلے سے عرف چل رہا ہے اس پر فیصلہ کر لو، جو رسم ہے تمہاری۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اب گویا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ لوگ جب اس پر عمل کریں گے، پہلے تو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، جب اس پر عمل کریں گے اور وصیت کریں گے تو وہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب خود ان کا تجربہ بننا شروع ہو جائیں گی۔ فیصلے کرنے پڑیں گے، دینا پڑے گا، تو سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ جب یہ چیز ہو گئی اور لوگوں نے ذہنی لحاظ سے چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیا، ان کو خود مسائل کا ادراک ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دیکھیے کمال کیا اس میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم وصیت کرو، میں تمہارا خالق ہوں، اب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو آپ کس چیز سے تعبیر کریں گے؟ یعنی وصیت اسی نے کرنی ہے، اسی باپ نے دینا ہے، مرنے والے نے دینا ہے۔ کوئی چیز اگر میرے زاویے سے دیکھیں تو منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے اپنی وصیت بیان کرنا شروع کر دی۔ تو وہ آیات جو سورہ نساء میں وہ شروع یہاں سے ہوتی ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور اس کی وصیت کا حق باقی رکھا وہاں بھی، اور بار بار کہا کہ تمہاری وصیت کے بعد تم جو وصیت کرو گے اس کے بعد یہ جو تمہارے رشتہ دار اعزاء ہیں ان کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ بچے ہوئے مال کے بارے میں جو وصیت کے بعد بچے گا اس کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ کوئی قرض ہے تو وہ ادا ہو جائے گا، کوئی وصیت ہے تو وہ ادا ہو جائے گی، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ نے وصیت کی ہے چند رشتہ داروں کے بارے میں، والدین کے بارے میں کی ہے، اولاد کے بارے میں کی ہے، بہن بھائیوں کے بارے میں کی ہے، بیوی اور شوہر کے بارے میں کی ہے۔ تو جب یہ وصیت کی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی وصیت کے مقابل میں اب میں تو اپنی وصیت نہیں پیش کر سکتا، جسارت نہیں کر سکتا، تو اس کے نتیجے میں عملاً وہ چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ یعنی اب میں یا تو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کروں گا۔ والد صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں، تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اب آگے دیکھیے اس فیصلے کی وجہ بتائی اور یہ بتا دیا کہ کیوں میں نے یہ قانون دیا ہے۔ فرمایا اس لیے دیا ہے کہ تمہارے آبا اور تمہاری اولاد سب سے نازک رشتے یہ تھے، آباؤکم و ابناؤکم۔ تم ان کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کس کی منفعت زیادہ ہے، اس کو کم دوں یا زیادہ دوں، لا تدرون ایکم، تم اس کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے انہیں جو وصیت کرنے کے لیے کہا تھا اس میں کیا مشکل ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی مدد کی اور خود وصیت فرما دی، اس کے بعد قانون دے دیا۔ تو یہ اصل میں تدریج ہے کسی قانون کو دینے میں۔ اس کو اس زاویے سے دیکھیے تو یہ محض ایک قانون نہیں دیا گیا، بلکہ ایک دفتر حکمت کھول دیا گیا ہے
کہ اس چیز کو اور اس چیز کو ملحوظ رکھ کے یہ سب ہونا چاہیے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب میرا آپ کا یہ حق ختم ہو گیا کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اپنی بیوی کے معاملے میں یا بیوی شوہر کے معاملے میں یا بہن بھائیوں کے معاملے میں خود کوئی فیصلہ کریں۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور ہم چونکہ اس کے ماننے والے ہیں تو اس لیے ان رشتہ داروں سے رشتہ داری کی بنیاد پر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، وہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ البتہ ان رشتہ داروں کی کوئی ضرورت ہے، کوئی خدمت ہے، کسی کو کسی ترجیح کا معاملہ درپیش ہے، کوئی معذور ہے، کسی کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے لیے وصیت کا حق قائم ہے، اور وہ ہر جگہ بیان کر دیا ہے کہ تم جن ضرورتوں کو خود متعین کر سکتے ہو۔ ایک بچے کے حالات ایسے ہیں کہ وہ ابھی تعلیم پا رہا ہے، اس قابل نہیں ہوا، اس کے لیے کوئی وصیت کرنی ہے کرو۔ بیوی کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں کہ وہ کل شادی کر کے دوسرے گھر نہیں چلی جائے گی، اس کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو ضرورت اور خدمت کے لیے تم وصیت کرو گے اور وہ تمہیں کرنی چاہیے، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر چونکہ فیصلہ کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں تھا تو اللہ نے تمہیں وصیت کر دی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ احکام۔ اب جب ایک سادہ طریقے سے کوئی آدمی جو ناشائستہ اسلوب میں یہ بات کہنا شروع کر دے کہ نسخ ہو گیا، نسخ ہو گیا، اللہ کے علم پر کوئی زد پڑ گئی ہے، تو میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ یہ قانون کیا ہوتا ہے، اس کی حکمت کیا ہوتی ہے، پیغمبر کس طرح اس کو ملحوظ رکھتے ہیں، اس کے سمجھنے اور سمجھانے کی چیز۔ اچھا، سبحان